الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے رکاوٹ دور کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہو، وہ کام سفلتا کی اور نہیں جاتا ہے، یعنی کامیاب نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ اس کام میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں، آپ کے کئی کام اٹک جاتے ہیں، آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام آپ کے نہیں ہوتے ہیں، یا آپ کے کاروبار کے اوپر بندش ہوتی ہے، تو اس میں کئی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا لین دین، آپ کے معاملات میں، یعنی آپ جس سے لین دین کرتے ہو اور آپ کے معاملات میں خرابی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، یا تو ایک یہ ہوتا ہے کر کے کہ آپ کے کاروبار کے اوپر یا آپ کے کام کے اوپر یا آپ کے کسی چیز کے اوپر نظر بد کا اثر ہو، یا جو ہے آپ کے کاروبار کے اوپر بندش لگا دی گئی ہو، یا آپ کے اوپر جادو ٹونا کیا گیا ہو، یا پھر اگر عامل ہے، آپ اگر عامل بھی ہوتے نا، تو عامل لوگ کو بھی یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزیں الحمدللہ میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سی چیزیں فیس کیا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہر چیز سے بچایا، اور ہمارے استاد بھی بہت زبردست ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور پھر ان کے بعد جو ہے ان کے ماتحت میں ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہے، اور الحمدللہ کافی چیزیں عاملوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی کافی چیزیں ہو چکی ہے۔ اگر عامل ہے آپ، اور اگر آپ کے عمل کے اوپر اگر بندش لگ جاتی ہے، لاک لگ جاتے ہیں، تو اس کی ایسے بھی جو ہے بہت پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ کا کوئی عمل کام نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت بھی ہوتی ہے نا کہ وہ عمل کرتے ہیں، ان کو عمل میں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو اس کے اندر ایک وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ان وجوہات کو دور کیسے کریں، ان پریشانیوں کو، اس سے حل کیا ہے، اس کے مسئلے مسائل کیا ہے، اس سے نجات کیسے ملے، ہمارے کام کیسے کھلے، ہم جو کام میں بھی ہاتھ ڈالے وہ کام سفلتا کی اور جانا چاہیے، یعنی اس کام میں کامیابی ملے، آپ رکاوٹ نہ ہو، آپ کے کاروبار سے بندش ختم ہو، اور آپ کے اوپر جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ چیز ختم ہو۔ اور اسی کے تعلق سے آج کا یہ ویڈیو ہے، یہ عمل ہے۔ ابھی اس عمل کو آپ کو کرنا ہے، کسی بھی دن سٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کسی بھی ٹائم سٹارٹ کر سکتے ہو، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زوال ماہ عروج ماہ کا کوئی چکر نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم سٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن پہلے ٹائم آپ جو ٹائم پہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو جب تک کہ اس عمل کو کرنا ہے، جب تک کہ آپ کی رکاوٹ ختم نہیں ہوتی، آپ کی بندش ٹوٹ نہیں جاتی، آپ کوئی بھی کام میں اگر ہاتھ ڈالے تو وہ کام آپ کا سفلتا کی اور نہیں جاتا ہے، کامیابی کی اور نہیں جاتا ہے، جب تک کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کے کام وغیرہ چلنے لگ گئے، یعنی آپ اگر جس کام میں اگر ہاتھ ڈالے وہ کام اگر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس عمل کو بریک لگا دینا ہے، پھر نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ تو یعنی اس کی کوئی مدت نہیں ہے، ابھی آپ کے اوپر ہے، آپ کی بندش کتنی سخت ہے یا آپ کی بندش کتنی کمزور ہے، جتنی سخت ہوں گی اتنا ٹائم لگے گا، جتنی کمزور ہوں گی اتنے جلدی کھلے گا۔ تو ابھی اس عمل کو آپ دن میں بھی کر سکتے ہو، رات میں بھی کر سکتے ہو، لیکن میری رائے یہی ہے کہ آپ رات میں ہی کرو، رات میں انسان سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے رات میں وہ فری ہوتا ہے، تو رات میں جو ہے وہ عملیات وغیرہ کر سکتا ہے، سمجھے؟ اس عمل کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تنہائی مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تنہائی نہیں ملتی ہے تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، سمجھے؟ گھر میں کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے، اور اس کے بعد جو ہے جس گھر میں کر رہے ہو وہ گھر میں بھی اچھی خوشبو جلائے، اگر مسجد میں کر رہے ہو تو خوشبو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کے اوپر عطر لگا لو، اگر گھر میں کر رہے ہو تو اگربتی جلاؤ، بخور جلاؤ، اور اچھی خوشبو جلاؤ جو آپ کو معلوم ہوتی ہو، اور اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگاؤ۔ اس عمل کو لیڈیز بھی کر سکتی ہے، جینٹس بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے آپ کو، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے، پھر آپ کو جو ہے یہ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ سورہ یاسین کی ایک آیت آ رہی ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے 130 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سب میں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ایک بار، پھر پڑھیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 130 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 130 مرتبہ جب آپ کے پڑھائی کے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کو دعا مانگنا ہے کر کے آپ کی جتنی بھی بندشیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ ساری چیزیں عافیت کے ساتھ کھل جاوے، اور دعا مانگ کر کے اٹھ جانا ہے۔
कितनी भी सख्त बंदिश हो या कोई भी काम में आप हाथ डाल रहे हो, वो काम में अगर सफलता नहीं मिल रही है, वो काम आपका नहीं हो रहा है, तो आप अगर इस अमल को करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बड़े से बड़े काम पहाड़ों के बराबर जो मालूम होते थे नहीं होने वाले हैं, इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ चुटकियों में कर देंगे। अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, समझे। बस यकीन का फ़र्क है, हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर हो, फिर इंशाल्लाह देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कामों को बनाते हैं, समझे। यकीन करो, यकीन करते हुए आपको इस अमल को करना है। ये एक दिन का अमल हुआ, रोज़ाना आपको ऐसा ही करना है। आप कितने दिन करना है मैं बताया ना आपको, जब तक कि आपको आपके जितने बिगड़े हुए काम है वो बनना शुरू नहीं हो जाते, जब तक कि आपको अमल करना है। जब अगर आपके बिगड़े हुए काम है या कुछ रुके हुए काम है या किस काम में अगर आप हाथ डाल रहे हो वो काम अगर होना शुरू हो जा रहे हैं, फिर इस अमल को ब्रेक लगा दो। अगर ब्रेक नहीं लगा सकते, आप अगर चाहते हैं कि इसको कंटिन्यूटी रखे, आप अगर इसको आपकी लाइफ में, रूटीन लाइफ में इसको इख्तियार कर लेते हो, यानी रोज़ाना आप पढ़ने का मामूल बना लेते हो, तो इंशाल्लाह तो नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात होंगी कि आपके फिर कोई काम नहीं रुकेंगे और सब काम ऐसे होना होने शुरू हो जाएंगे कि आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी, समझे। तो आप इस अमल को करें, और ये अमल की तरकीब थी, आप इस अमल को करें। बहुत मुजर्रब अमल है और बहुत अज़मुदा अमल है, और सूरह यासीन की आयत है ये, उसमें से ये आपको अमल मैंने बताया। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक़ तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश कराना हो, या जादू जिन्नात के असरात हो, या खबीस अरवाह के असरात हो, या उम्म सुबियान के असरात हो, या आवान के असरात हो, या भूत के चुड़ैल के असरात हो, या और किसी किस्म के भी असरात हो, और या कारोबार की बंदिश कराना हो, या और कोई मसला मसाइल हो, ऊपरी मसले मसाइल हो, या और कोई भी मसला मसाइल हो रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।